أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله برادران وقال ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ اور پہلی تاریخ ہے۔ تمام عالم اسلام کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور کی میلاد والے مہینے کی عظمت کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اب 6 ستمبر بھی ہے اور جمعہ مبارک کا دن۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کریم آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ کوئی بھی اپنی محبوب چیز دیتا نہیں ہے، کوئی بھی کسی کو محبوب چیز دیتا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ہم جیسوں کو عطا کیا ہے۔ دنیا، آپ ہم دنیا دار ہیں، سب اس چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبر نے گھر بنایا۔ اب جب گھر بن گیا، ظاہر ہے گھر ہو تو گھر والا نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، گھر ہو گھر والا نہ ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ گھر بنا لیا، رہنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اب منظر کیسا تھا؟ باپ بنیادیں اٹھا رہا ہے، بیٹا مزدوری کر رہا ہے، بیٹا جو چیزیں اس ٹائم تعمیرات میں لگتی تھی وہ چیزیں لا لا کر دے رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر کو بنا لیا تو دعا کرتے ربنا وابعث فیہم رسولا، کچھ نہیں مانگا، پروردگار گھر میں نے بنا دیا تیرے کہنے پر، اب میں کچھ لینا چاہتا ہوں، کچھ مانگنا چاہتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ دعا کیا مانگی؟ کچھ نہیں مانگا، آسائش نہیں مانگی، کوئی چیز نہیں مانگی، بس ایک ہی دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اچھا بات یہ ہے، درس کے دوران بھی یہ میں بات کرتا ہوتا ہوں، اس وقت ہم تو نہیں تھے، اللہ سے یہ جو کلام ہوا ابراہیم نے علیہ السلام نے کیا، جد الانبیاء نے کیا، اللہ نے قرآن بنا دیا اور رہتی دنیا کو بتا دیا، اے غلامان محمد
تم اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھو تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنانے کے بعد مانگی تھی۔ تم اپنے آپ کو ایسے نہ سمجھ بیٹھنا۔ ہاں کئی دفعہ ہم باتوں میں کر جاتے ہیں ہم سے تو وہ اچھے، ہم سے تو غیر مسلم اچھے، اور نہیں یہ میرے دوستو ایسا نہ کیا کرو۔ کیوں ایسا کہہ کے تم اپنی توہین بھی کر رہے ہو، اسلام کی توہین بھی کر رہے ہو؟ کیوں کہ تمہیں دین ملا ہے افضل اعلیٰ، کردار اور بات ہے، عمل اور بات ہے۔ عمل تیرا میرا خراب ہے، عملی میں نے اور آپ نے، معاملات کو ہم نے خراب کیا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں سے یہ کہنا غیر مسلم اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ تو مسلمان بنا، تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ اور کلمہ بھی کیسے پڑھا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں نے زبان سے اقرار کیا، دل سے اقرار، دل سے تصدیق کر دی، میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، اب تیرا دین افضل ہے۔ کیوں؟ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو سب سے افضل، اللہ کے ہاں سب سے افضل دین اسلام ہے، سب سے افضل و اعلیٰ دین اسلام ہے۔ تو پھر اسلام اعلیٰ ہے تو جو اسلام کو مان لیتا ہے وہ بھی تو اعلیٰ ہے نا۔ اور جب اسلام اعلیٰ ہے تو جو اسلام لے کر آیا وہ بھی تو اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرما گئے نا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ منصب رسالت میں سب برابر ہے رسول، منصب نبوت میں سب برابر ہے نبی، لیکن درجات الگ ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ حضرات گرامی میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دعا ابراہیم ہے، دعا کر رہے ہیں، ابھی حضور آئے نہیں، دنیا میں آئے نہیں، آپ کے نور کی تخلیق چونکہ پہلے ہو چکی ہے، آپ کے نور کی تخلیق پہلے ہو چکی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر اسی لیے اللہ فرما رہے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا۔ اب دیکھیں اللہ خالق کائنات کی عظمت پر قربان جائیں، انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان اپنے اعضائے انسانی پر غور کریں۔ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، بال ہیں، یہ ایک ایک چیز شجر و حجر ہیں، ہر چیز اللہ نے بنائی انسان کے لیے، ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے معبود کے غلاموں کسی بھی جگہ پر اللہ نے لفظ احسان نہیں کہا۔ ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، آنکھیں دی، آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کو سننے کی طاقت عطا فرمائی، منہ کو، زبان کو بولنے کی طاقت دی، اور ناک کو سونگھنے کی طاقت دی، پیروں کو چلنے کی طاقت دی، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، یہ سانسیں چل رہی ہیں، ایک ایک سانس چل رہی ہے، ان کا بدلہ ہم نہیں لے سکتے، نہ ہی ہمارے پاس میں ہے، لیکن اللہ نے یہ اتنے بڑے احسانات کیے، اتنے بڑے انعامات کیے، اتنی بڑی نعمتیں دی۔ اللہ قرآن میں فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گنتی میں لانا چاہو، میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو احاطہ گنتی میں نہیں لا سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تمہارے اعداد ختم ہو جائیں گی پر میری نعمتیں ختم نہیں ہوگی، میری نعمتیں اتنی ہیں۔ اور پھر ان نعمتوں کے عظمت بیان کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اب ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھا، سب سے افضل نعمت کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرمایا مومنوں علی المومنین، مومنوں میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، اپنا رسول تم میں بھیج دیا ہے، اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی عظمت پہ قربان جائیں، رب کریم کی شان کریمی پر قربان جائیں۔ اور یہ تو رب کریم کی شان کریمی ہے۔ اور ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ اور عبدالستار نیازی صاحب آپ فرما گئے کہ دامان کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو، حضور کے دامن کرم کی بات کی ہے، دامان کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو، ہم جیسے نکموں کو کملی میں چھپاتے ہیں، ہم جیسے نکموں کو کملی میں چھپاتے ہیں۔ حالات ہمارے کیا ہیں ہم جانتے ہیں، دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، وہ نماز جس کے بارے میں حضور فرمایا کرتے، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 وقت کی نماز میں وقت پر نہ پڑھ پائے اور تسلی اور تشفی سے نہ پڑھ سکے، اور پھر ہمارے اعمال ہمیں پڑھتا ہے، ہم نماز بھی 5 وقت کی نہیں پڑھتے جبکہ وہ فرض ہے۔ اور جس نبی کی آمد ہوئی، جس نبی نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا، رب حب لی امتی کی صدا بلند کی، آؤ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب نور نبی کا ظہور ہوا، حضور علیہ السلام کا نور میری گود میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میری گود میں آئی۔ آپ فرماتی ہیں میں بیٹھی مکے میں تھی، ملک شام کے محلات میں وہاں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ ہاں آج ریسرچ کی دنیا ہے، آج ریسرچ کی دنیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہیں اور نگاہ آمینہ کا یہ کمال ہے کہ آپ بیٹھی مکے میں ہیں اور دیکھ رہی ہیں ملک شام کے محلات کو۔ آؤ اسی طرح وہ تو یہ چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں نا۔ میرے پاس آپ کے پاس موبائل فون ہے نا، اس میں ڈلی تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے نا، ایک سم ہے، اس کے ذریعے میں دنیا بھر کے کسی بھی کونے سے اگر کسی کا واٹس ایپ نمبر کوئی فون نمبر میرے پاس موجود ہے تو میں اس نمبر کے ذریعے ویڈیو کال بھی کر لیتا ہوں، اس کو وہ وہاں پہ ہے، یہاں بیٹھے میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تیری میری بنائی ہوئی چیز کے اندر طاقت ہو سکتی ہے تو جو محبوب خدا ہے، جو محبوب خدا ہے، جو مصطفیٰ جن کے بارے میں رب قرآن میں کہہ رہا ہے۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، میں بات کئی دفعہ یہ کر چکا ہوں، تاریخ میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، دن پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہاں جی طریقے پر اختلاف کر سکتے ہیں، یہ تاریخ میلاد کی یہ نہیں ہے، وقت یہ نہیں ہے، دن یہ نہیں ہے، طریقہ یہ نہیں ہے، لیکن حضور کا میلاد تو ہے نا، حضور کی آمد کی خوشی تو ہونی چاہیے نا، حضور کی ولادت کی خوشی تو منانی ہے نا۔ کیوں؟ جس نبی نے بیٹیوں کی عزت کو بچایا ہے، بیٹی کی عزت کر کے بتایا ہے لوگوں بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کی، بلکہ یہ تیرے گھر میں آتی ہیں تو 2 رحمتیں لے کر آتی ہیں۔ ماں کی قدر کر کے بتایا، یہ ماں بوڑھی ہو جائے اس کی یہ قدر نہیں ہے کہ سرے بازار لے جا کر بیچ دو یا کسی اولڈ ہوم میں چھوڑ آؤ،
نہیں، بلکہ اس کو گھر میں رکھو، اس کی خدمت کرو، ان کے پیروں کو دھو دھو کر پیو۔ جو ماں باپ کے پیروں کو دھو کے پیتا ہے، خدا کی قسم اس کو اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ حضور نے ہمیں بتایا ہے، نہیں تو ورنہ دنیا گھپ اندھیریوں میں ڈوب چکی تھی۔ ایسی حالت دیکھو نا، آج ہمیں یہ ایمان کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے یار بیٹی کو زندہ نہیں دفن، حتیٰ کہ جتنا مرضی بھی ہو، کوئی آپ کے بچوں کو مارے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی آپ مارے ڈانٹ رہے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی مارے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے محبوب نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت اور وہ اسلام کا نور ملا۔ یہ نور ہے، نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی۔ روشنی کیا ہے کہ جس بندے کو بیٹی کی قدر کا نہیں پتا، اس کو بتا دینا کہ یار یہ بیٹی کا یہ کمال ہے، یہ ادب کرو۔ یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نے، جس کے گھر 2 بیٹیاں ہو جائیں تو وہ لڑائیاں نہ کیا کرے۔ جس کے گھر 2 بیٹیاں، حضور کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس کے گھر 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ اچھی پرورش کرے اور پال پوس کر ان کی اچھے طریقے سے شرعی اصولوں کو مد نظر رکھ کر شادی کر دے، حضور فرماتے ہیں میں محمد گواہی دیتا ہوں کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے بیٹی۔ حضور نے ہمیں بتایا، حضور نے دنیا کو بتایا۔ تو پھر بات وہی ہے، ڈیٹ پر اختلاف کرو، دن پر اختلاف کرو، طریقے پر اختلاف کرو، پر میلاد پر اختلاف نہ کرو۔ حضور کی آمد کی خوشی کا اظہار کرو، کسی بھی انداز میں کرو، یار کسی بھی طریقے سے کرو۔ وہ نبی جس نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ بتوں کو ایک کو مانو، سب کو چھوڑ دو۔ انبیاء کرام تو پہلے بھی آئے۔ اچھا، آج ہی میں درس دے رہا تھا، لائیو درس ہو رہا تھا، تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، بنی اسرائیل کا ہفتے کے دن کی سرکشی کرنا، وہ 70 یا 40 سال تک ہفتے کے دن وہ شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو روکا، بھائی تم اس بات سے باز آ جاؤ، بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تم اس چیز سے باز آ جاؤ، یہ کام چھوڑ دو۔ کہتے ہیں ہم جمعے کے دن یہ کام کرتے ہیں، ہفتے کے دن ہی، اور اتوار کو وہ صبح صبح اٹھتے، وہ جو کیاریاں بنائی ہوتی تھی تو ان میں سے مچھلیاں پکڑ کے پکاتے۔ کہتے ہیں ہم یہ شکار نہیں کرتے، یہ تو ہم جمعے کے دن کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو قید کرنا یہ بھی تو شکار کے اندر آتا ہے نا، یہ بھی تو شکار میں ہے۔ تو انبیاء کرام تو آتے رہے، اب چونکہ حضور فرما گئے، رب نے بھی کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت۔ اور کل یہ قانون پاکستان کے اندر وہ لوگ جو بھی شامل ہوئے، قانون پاس کروانے والے، جنہوں نے جدوجہد کی ہمارے اسلاف میں، وہ دعاؤں کے مستحق بھی ہیں، مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ 50 سال کل پورے ہو رہے ہیں، الحمدللہ قانون پاس ہوا ہے اور اس پہ مینوعاً عمل ہوتا رہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کوئی نہ کوئی معاملات ہوتی ہیں بیچ میں، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ ہمارے اسلاف نے بتایا ہے، کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے ختم نبوت میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ بس کوئی یہ سیاسی بات نہیں ہے، نہ یہ کسی کا سیاسی معاملہ ہے، ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے سو رکھیں، لیکن یہ بات ہمیں ہمارے اسلام اور واقعی اس میں ہماری قوم اکٹھی ہوتی ہے اور ہوتے رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ربیع الاول شریف کی بہاریں، کوئی گھر کو سجا کر میلاد مناتا ہے، کوئی گلیوں کو سجا کر میلاد مناتا ہے۔ ایک بات میں ضرور کروں گا، میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی یہ جاری کیا ہے کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ سال بعد میں میلاد منا کر
ایک یا دو دیگے پکا کر بس جنتی ہو جو کا پورا سال نمازیں نہ پڑھوں، تو یہ غلط اس کی سوچ ہے۔ سال بعد میں بڑے بڑے نعت خواں بلوا کر اور میں بڑے بڑے پیسہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بڑی بڑی محفلیں، بڑی بڑی پینا فلیکسز لگا کر میں جنتی ہو جاؤں گا، تو یہ بھی اس کی غلط سوچ ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کا خیال نہیں کرتا، اپنے سے غریبوں کا خیال نہیں کرتا، محلے داروں کا خیال نہیں کرتا، تو یہ بھی اسے سوچنا چاہیے۔ دوسری ایک بات، مساجد کے اندر بھی محفل ہوتی ہیں، مساجد کے اندر بھی محفل ہوتی ہیں، اور مساجد کی کمیٹی کی بھی کوشش ہوتی ہے بڑے سے بڑا خطیب آئے اور مسجد کو سجا کر، ادھر ادھر گلیوں کو مسجدوں کو سجا کر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اس میں کامیابی ہے، لیکن آپ کے محلے کی امام مسجد ہے، اس کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کی ہم سیلری نہیں دیتے، اب مزدور کے مطابق سیلری نہیں دیتے۔ یہ کبھی ہم نے، ہماری تمام دعوت فکر ہے، کبھی ہم نے اس بارے میں غور کیا؟ جو امام مسجد 5 وقت کی ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، جو امام ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہمیں درس بھی دے رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بھی دے رہا ہے، ہم اس کو مہینے بعد خدمت کیا کرتے ہیں 10-15 ہزار 20 ہزار، اور بعد سے نعت خواں بلوایا، وہ آیا آدھا گھنٹہ پڑھ کے گیا، بعض اللہ معاف فرمائے داڑھی منڈے ہوتے ہیں اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر کے مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں، اور ہم واہ واہ واہ، اور ان کو لاکھوں روپے ہزاروں روپیہ دیتے ہیں۔ کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں، الحمدللہ میلاد والے ہیں، سرکار سے محبت ہے، لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار ہم نے پورا سال میں جتنی 1 گھنٹے میں آنے والے کو ہم نے پیسے دے دیے، اگر اپنے محلے کی امام مسجد کی پورے سال کی تنخواہ کو ملایا جائے وہ اتنی نہیں بنتی، اور 1 گھنٹے میں آیا اس کو لاکھوں روپیہ دے کر بھیج دیا۔ میرے دوستو، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ پیغام میں ابھی بھی دے رہا ہوں، اور میں پہلے بھی دے چکا ہوں ایک پیغام میں، اور اب بھی یہ انشاءاللہ دنیا میں انشاءاللہ الرحمن یہ پیغام پہنچے گا، لیکن میرے دوستو ہمیں غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے اس بارے میں بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کا میلاد بھی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آس پاس غرباء کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔